السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا، اس سے پہلے ہم یہ فعل ماضی کی تدریبات مکمل کر رہے تھے، فعل ماضی پڑھ رہے تھے، تو آج ہم نیا سبق پڑھنے سے پہلے نیا سبق پڑھنے کی بجائے آج ہم یہ جو التدریب الرابع اور التدریب الخامس ہے، اس کو حل کرنے کے بعد ہم اپنے گزشتہ اسباق کی دہرائی کریں گے۔ تو یہ وہی اسباق ہیں جو ہم گزشتہ پڑھ چکے ہیں۔ اس میں التدریب الرابع درج ذیل قرآنی آیات میں سے ماضی معروف کی نشاندہی کریں، یعنی آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں سے ماضی معروف کے کون سے صیغے ہیں اور پھر مثال کے مطابق ان کی تفصیل بھی لکھنی ہے۔ جیسے دیکھیے، خلق الذی خلق الموت والحیات، خلق یہ فعال کے وزن پر ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اب دوسری آیت میں دیکھیں، وجعلنا نومکم سباتا، تو جعلنا یہاں لکھیں گے جعلنا، یہ کون سا صیغہ ہے یہ بتائیں گے، کس وزن پہ ہے؟ فعلنا کے وزن پر ہے۔ تو صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم، بالکل درست آپ نے بتایا۔ اسی طرح تیسری آیت میں آ جائیں گے، رفعنا لک ذکرک، رفعنا اور جعلنا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی وزن پہ ہے، رفعنا یہاں لکھ دیں گے، آگے فعلنا اور آگے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 4، عاملو، عاملو کون سا وزن ہے، کس وزن پر ہے؟ یہاں لکھیں گے عاملو، فاعلو اور جمع مذکر غائب۔ اسی طرح ظلمو، یہ سب آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ بلغت، یہ جو تا کے نیچے زیر دی گئی ہے یہ بلغتی نہیں ہے، بلغت تا ساکن ہے۔ جب اس کو اصول یہ ہے کہ جب اس کو اگلے حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے تو اس کو زیر دے دی جاتی ہے۔ تو بلغت واحد مؤنث غائب کا صیغہ، فعالت کے وزن پہ بلغت، فعالت واحد مؤنث غائب کا۔ تو یہ آپ نے بیٹا مکمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر درج ذیل الفاظ کا عربی میں ترجمہ کریں اور صیغہ بھی تحریر کریں۔ وہ دو مرد گئے، آپ دیکھیے وہ دو، اس سے معلوم ہے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، گئے یہ اس کا مطلب ہے ماضی۔ تو اب یہ مرد ہے تو یہ تثنیہ مذکر غائب کا آپ صیغہ بنائیں گے۔ تو جانے کی عربی پہلے دیکھیں گے کیا ہے، جانے کی عربی کیا بنے گی؟ ذہبا، تو ذہبا، با کے بعد الف ہے، ذہبا اور صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ اس ایک عورت نے کھایا، اس ایک عورت نے، اس ایک سے معلوم ہوتا ہے یہ غائب ہے، عورت سے معلوم ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، کھایا ماضی۔ تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیا بنے گا؟ اکلت، اکلت واحد مؤنث غائب۔ میں نے لکھا، لکھنے کی عربی کیا ہوگی؟ کتبہ۔ اب یہ میں نے، یہ متکلم کا صیغہ ہے کتبتو، یہاں کیا آئے گا؟ کتبتو، صیغہ کون سا آئے گا؟ واحد متکلم۔ تم ایک مرد نے مدد کی، تم ایک، اس سے معلوم ہے واحد مذکر، مرد یہ مذکر، مدد کی یہ ماضی کا صیغہ ہو گیا۔ تو مدد کی عربی ہم دیکھیں گے کیا ہے؟ نصرہ، تو اس سے صیغہ کیا بنے گا؟ نصرتا، واحد مذکر حاضر۔ ان سب عورتوں نے تعریف کی، ان سب عورتوں نے، تو ان سب سے معلوم ہوا کہ جمع ہے اور عورتوں سے معلوم ہوا مؤنث ہے، جمع مؤنث۔ اور ان سے ایک تو جمع کا بھی معلوم ہو رہا ہے اور یہ بھی معلوم ہے وہ غائب ہے، تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تعریف کی عربی ہم دیکھیں گے کیا ہے؟ حمیدہ، تعریف کی عربی ہوتے تو حمدنا، ان سب عورتوں نے تعریف کی۔ تو یہ بیٹا آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا وہ سلیبس جس کا آپ کا ابھی دوسرا منتھلی ٹیسٹ ہونا ہے، وہ میں سلیبس آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے مطابق بیٹا آپ نے تیاری کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 11 سے لے کر 18 تک یہ آپ کا سلیبس ہے، یہاں سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں سے اس میں یہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ یہ بھی اس میں شامل ہوں گے، ثلاثی، رباعی، خماسی، یہ اس سلیبس کا حصہ ہے۔ اس میں یہ سوال آ سکتا ہے پیپر میں کہ آپ خماسی کی تعریف کریں، خماسی مزید فی کسے کہتے ہیں، خماسی مجرد کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وزن اور موزون، یہ دیکھیے ان کو موزون کہا جاتا ہے، وزن کسے کہتے ہیں، موزون کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کی یہاں اس جگہ پر ایک جدول میں امثلہ ذکر کی گئی ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد یہ اس میں بھی یہ صفحہ نمبر 18 تک آپ اس کو پڑھیں گے، درس الخامس، اس میں لفظ، اس کی تاریخ اور
غائب، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن، تھرڈ پرسن اسے کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد سیغوں کی ترتیب، یہاں تک آپ کا سلیبس شامل ہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے، یہ آپ دیکھیے گا، یہ حصہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ حصہ صرف اور نحو میں صفحہ نمبر 11 سے لے کر 18 تک ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کو تحریری طور پر امید ہے مجھے مل چکا ہوگا۔ اور دوسرا حصہ صفحہ نمبر 78 سے لے کر 86 تک آپ نے تیاری کرنی ہے۔ دیکھیے 78 سے لے کر 86 تک، یہاں دیکھیے الدرس الثالث، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دے اور اس میں کوئی معنی نہ پایا جاتا ہو۔ اسی طرح فعل کی تعریف، اسم اور فعل، یہ بیٹا دیکھنا ہے صفحہ نمبر 78 ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 80، یہ 81 پہ یہاں آیات اور مثالیں ذکر کی گئی ہیں، ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہاں سے لے کر اسم کی تقسیم ہے، اسم کی اقسام بے اعتبار مؤنث اور مذکر ہونے کے، بے اعتبار مفرد، تثنیہ، جمع کے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اسی طرح معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے، اور یہاں پر تدریبات حل کی گئی ہیں، یہ یہاں تک آپ نے صفحہ نمبر 86، یہ جو جدول آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں حوارات میں، تو یہاں آپ کے صرف 2 ہی صفحات ہیں، صفحہ نمبر 105، 6 اور 7، یہ صفحہ نمبر 5، 6 اور 7۔ اب یہ جو آپ کو الحوار نظر ہے، السلام علیکم کیف حالک کا، یہ تعبیرات کے متعلق یہ ایک حوار ہے، اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ اسی طرح یہ تدریبات ہیں، تو یہ آپ کا سلیبس ہے۔ تو اس لیے اب ہم جو انشاءاللہ کل کا دن ہے، اس میں ہم سبق نہیں پڑھیں گے، آپ نے اسی کی تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ تیار ہو جائے، اس میں کمی بیشی ہے اس کو دور کر لیں۔ تو اب آپ مکمل طور پہ اسی ٹیسٹ کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے سامنے حال ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔